اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے۔ ان دو آیات میں وسیلے کا ذکر پایا جاتا ہے، مگر کیا وسیلے کا وہی معنی ہے جو ہماری اردو میں لیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، عربی لغت میں دیکھیں کہ وسیلے کا معنی تقرب ہے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو پانا، اس کے قریب ہونا، یعنی وسیلے کے ایسے معنی ہیں جو اردو سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے کا معنی یہ ہوگا کہ ایسے اعمال کیے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل ہو۔ اسی لیے سورۃ مائدہ کی آیت میں آخر میں فرمایا جاہدوا فی سبیلہ، کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جہاد سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور محدثین نے، علماء لغت نے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ ان الوسیلہ التی ہی تقرب، وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے، تصدقوا علی التقوی وعلی غیرها من خصال الخیر التی تقرب العباد بها الى ربهم، تقوی اور دیگر خصائل خیر پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو وہ بھی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے اردو دانوں نے وسیلے سے یہ مراد لیا ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو اپنی عرضی پیش کرنا، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ تین قسم کے وسیلے اللہ کے ہاں جائز ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اس سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اللہ کے ہاں دعا کرے کہ اے باری تعالیٰ، اگر وہ عمل تیرے دربار میں قبول ہے تو میری یہ مصیبت کو ٹال دے۔ اور سب سے بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے مجھ سے دعا مانگا کرو۔ سورۃ الاعراف 180 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے نام، ان کے ذریعے اس کو پکارا کرو۔ یعنی اگر کسی کو مصیبت پڑے اور جس قسم کی مصیبت ہو اسی نام کو اگر زیادہ یاد کرے تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ مثلا اگر کسی کو رزق کی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اے رزق کو کشادہ کرنے والے یا رزاق مجھے روزی عطا فرما، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر، تو ارحم الراحمین ہے، اے مجیب الدعوات میری دعا کو قبول فرما، اے سمیع الدعا میری دعا کو سن لے، اے ہدایت دینے والے یا ہادی مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اے علم و حکمت کے جاننے والے مجھے علم اور حکمت عطا فرما۔ دیگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہے، اچھے نام ہیں، ان کے وسیلے سے رب العالمین کو پکارا جائے، یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیث صحیحہ میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اگر تم نے مجھے پکارنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو تو واسطے اور وسیلے لگائے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ہزاروں دعائیں کی ہیں، جس کو امام نووی نے الاذکار کتاب کا نام ہے جمع کر دی ہیں۔ کسی جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا واسطہ نہیں لگایا، بلکہ الٹ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا احد الصمد لم یلد ولم یولد۔ اس طرح بے شمار دعائیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام پہلے لیے گئے ہیں۔ اگر ہمیں وہ دعائیں نہ یاد ہوں تو ہم اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ تیرے سارے نام جن کو تو اپنی ذات کے لیے رکھا ہے یا غیب کے خزانے میں اس کو جمع کیا ہے یا مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں، ان کے ذریعے سے مانگتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تم سے تکلیف دور نہیں کر سکتے، نہ اس کو بدل سکتے ہیں، اور ان کا تو یہ حال ہے وہ خود اللہ کے ہاں وسیلے کو تلاش کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس آیت کریمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور جنات کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، اور جنات میں سے کتنے ہی ایسے تھے جو ایمان لے آئے، مسلم ہو گئے، مگر مشرکین پھر بھی اللہ کا شریک ان کو ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو جنات کو اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم ان کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا اور اللہ تعالیٰ جلدی سنیں گے۔ اور ان انبیاء اور اولیاء اللہ کا یہ حال ہے کہ وہ خود اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ وائیو، وسیلے کا معنی خوب سمجھیں کہ اس سے مراد وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو شریعت نے بتائے ہیں، نہ کہ ہم کسی قبر پر جا کر یا کسی ولی اور نبی کو کہیں کہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ یہ صدقہ اور واسطہ نہیں ڈالنا چاہیے کسی دعا میں، ہمیشہ اللہ کو کہیں، اے اللہ تیرے ناموں کا صدقہ، تیری رحمت کا صدقہ، تیرے کرم کا صدقہ، مجھ پر کرم کر، مجھ پر رحم کر۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان انبیاء اور اولیاء اللہ کو بھی پوچھیں گے جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، تاکہ سارے جہان کے سامنے واضح ہو جائے جو یہ کرتے تھے وہ سب غلط تھا۔ یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ اور جس دن اللہ انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اکٹھا کر دے گا تو ان سے سوال کرے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی یہ گمراہ تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمارے مجال نہ تھی کہ تیرے ساتھ کسی اور کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوب متاع حیات دیا، یعنی دنیا کا فائدہ دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ اسی طرح فرشتوں سے پوچھا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء اللہ تھے اور انبیاء فرشتوں کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ کفار مکہ لات اور عزا کی جب عبادت کرتے تھے تو ان کے ذہن میں ان کے پیچھے ان کی شخصیات تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لات اور عزا، لات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، یعنی ان کے ہاں وہ بڑا نیک تھا۔ عزا ایک عورت تھی جن کے نام کا بت بنا لیا گیا تھا۔ اور جب ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ نہیں بلکہ اس سے مراد بت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، آیا ہماری بات سچی ہے کہ ان لوگوں کی بات سچی ہے؟ سورۃ الاعراف 193 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، تو ان سے مانگو، دیکھو وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو کہا ہے، وہ بھی میرے غیر ہیں۔ من دون اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ سورۃ السبا 22 نمبر آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ آپ کہیں کہ پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا تم گمان کرتے ہو یعنی سمجھتے ہو، وہ تو ذرا برابر کے مالک نہیں، آسمانوں میں نہ زمین میں،
نہ ان کا ان دونوں میں حصہ ہے اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی بھی مددگار ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں کسی مخلوق میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں، اور کبھی بھی وہ اللہ کے پاک مخلوق کی مدد نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ من دون اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو پکارا جائے، فرشتے ہوں، نبی ہوں، جنات ہوں، بت ہوں، غرض جو بھی چیز ہو۔ اس لیے سورۃ توبہ میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو، حالانکہ انہیں ایک معبود برحق کے علاوہ کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ پاک ہے اس شرک سے جس کو اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بہت ہی خاص آیت ہے، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمۃ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا من دون اللہ۔ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں، حکم دیں اور نبوت عطا کریں، اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے سوا تم میرے بندے بن جاؤ۔ نبیوں سے بڑھ کر کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ ان سے بھی اللہ نے نفی کرا دی اور ثابت کر دیا کہ ساری مخلوق، چاہے انبیاء ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کچھ اور چیزیں ہوں، تمام من دون اللہ میں آتی ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے اور نہ نفع کا، اور اللہ تعالیٰ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور مخلوق میں سے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، وہ ایک حد تک سن سکتے ہیں۔ اللہ کے بڑے سے بڑے نبی ایک وقت میں دو آدمیوں کی بات نہیں سن سکتے، اگر وہ مسجد میں ہیں تو گھر والوں کی بات نہیں سن سکتے، اگر بازار میں ہیں تو مسجد والے ان کی بات نہ خود سن سکتے ہیں نہ ان کو سنا سکتے ہیں۔ لہذا سننے والا اور جاننے والا صرف ایک ہی اللہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، ایک وقت میں ساری مخلوق کی باتیں سننے والا، سب کی بولیاں جاننے والا، سب کی عرضیاں سننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بندی کا حال سنایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ یقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خامد کے بارے میں اے نبی آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بھائیوں، واقعہ ایسے ہے، جاہلیت میں جب آدمی یعنی خامد بیوی سے ناراض ہو جاتا تو بیوی کو یوں کہتا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، جیسے میری ماں مجھے حرام ہے تم بھی مجھے حرام ہو گئی۔ اسے زہار کہا جاتا ہے اور اس زمانے میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ واقعہ یوں ہوا، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کافی عمر کی ہو چکی تھی، ان کے خاوند نے ان کو زہار کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور خاوند کی شکایت کی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جوانی تو اس کے ہاں گزار دی، اب بڑھاپا کہاں گزاروں گی، کیونکہ اس وقت زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی اگر کوئی زہار کر دے تو اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، تو اس معاملے میں آپ کی بات سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی اور آپ سے تکرار کرنے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس سے اگلی آیات، اور رب العالمین نے عرش پر اس کی بات کو سن لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تکرار کر رہی تھی وہ بھی سب کچھ سن لیا،
اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا جو تیرے ساتھ پکڑ رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں اور اللہ کے ہاں شکایت کر رہی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی تھی۔ پہلی ساری بات کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کی بات سنتا ہے، لوگوں کی بات سنتا ہے۔ یہ عورت گھر میں ایک کونے میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی دھیمی آواز میں، اور میں کام کاج کر رہی تھی، میں اس کی باتیں پوری طرح نہیں سن رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ماجرا بیان کر رہی ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ آسمانوں پر سے اس کی بات کو سن لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان اللہ سمیع بصیر، دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ اس قصے کو سنانے کا، واقعے کو سنانے کا مقصد اللہ کی عظمت بیان کرنا تھا کہ وہ رب العالمین آسمان سے ساری مخلوق کی ساری باتیں سنتا ہے، اس کی کتنی عظیم قوت اور کتنی بڑی طاقت ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھک کر ان کی عبادت کی جائے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے اور ان سے فریادیں کی جائے، اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑی دھاندلی ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا فراڈ ہے۔ بھائیو، آپ اگر بتائیں آپ کی زندگی میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے، کیا آپ اس کو غسل دیتے ہیں یا وہ خود غسل لیتا ہے؟ کفن خود پہنتا ہے یا خود پہناتے ہیں؟ اس کی میت کو اٹھا کر جنازہ پڑھنے تک وہ خود چل کر جاتا ہے یا آپ بھی جاتے ہیں؟ وہاں سے قبرستان میں وہ خود جاتا ہے یا آپ لے جاتے ہیں؟ قبر کے اندر خود اترتا ہے یا آپ اتارتے ہیں؟ اس کی قبر کی مٹی کو آپ ڈالتے ہیں یا خود ڈالتا ہے؟ اگر یہ تمام کام خود کر سکتا تو آپ اس کو کبھی دفن نہ کرتے، اس لیے کہ آپ کے سامنے کبھی کسی انسان کو جو زندہ ہو مردہ نہ ہو دوسرے نے کبھی یہ چیزیں نہیں کی۔ اب جب وہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، منومن مٹی کے اندر عالم برزخ میں پہنچ گیا، اب وہ کائنات کی ساری باتیں بھی سننے لگا، حاجتیں بھی پوری کرنے لگا، قبر پر کوئی آئے تو اس کو دیکھنے بھی لگا اندر سے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا ظلم ہے، کتنی بے وقوفی ہے۔ آج بھی اگر بہن بھائی اس بات کو سوچنے لگے تو انشاءاللہ ان کے دل میں یقین آ جائے گا کہ مرنے کے بعد کوئی ہماری فریاد نہیں سن سکتا، کوئی ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی بگڑیاں نہیں بنا سکتا، کوئی کائنات کو سنبھال نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ اگر وہ نیک ہیں تو اپنے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں، پھر وہ کچھ نہیں دے سکتے بلکہ ہمارے وہ محتاج ہیں۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، کیوں ان کے حق میں نماز جنازہ پڑھا ہے جس میں دعائیں کی ہیں ان کے لیے، لہٰذا جب بھی قبرستان جائیں تو ان کے حق میں دعا کریں، نہ کہ ان سے مانگے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جس قبرستان میں قریب سے لوگ گزر رہے ہوں اور ان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں یا اللہ سے، تو وہاں ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ بلکہ ایسے ہی دعا کر لو۔ امام ابو حنیفہ کا مشہور واقعہ کتاب الغرائب میں ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ وہ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو قبر والوں کو خطاب کر کے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے قبر والوں، کیا تمہیں میری کوئی خبر بھی ہے؟ کیا تم میرے کچھ کام بھی آؤ گے؟ میں کئی مہینوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، تمہیں پکار رہا ہوں، میں تم سے سوائے دعا کے کچھ اور سوال نہیں کرتا، کیا تم میرے حال کو جانتے ہو یا بے خبر ہو؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا اس سے پوچھا، هل اجابوا لك، کیا انہوں نے تیری بات کا جواب دیا ہے؟ کہنے لگا لا، نہیں۔ وقال له، تو انہوں نے اس کو کہا، سخت لك وتربت يدك، یہ عربی کا محاورہ ہے، تجھ پر پھٹکار ہو اور تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ پھر اس سے کہا، کیف تکلم اجسادا لا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا ولا يسمعون صوتا وقرا، تو ایسے جسموں سے بات کرتا ہے جو نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی آواز کو سن سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے سورۃ فاطر کی آیت پڑھی، وما انت بمسمع من في القبور، اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ قبروں کے رہنے والوں کو آپ کوئی بات نہیں پہنچا سکتے، سنا نہیں سکتے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔
ابو داؤد اور ترمذی میں حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے ساتھ بھی کہا جو زندہ ہیں کہ جو شخص ان کو فریاد کرے یا ان سے مانگے، اس کے متعلق حدیث میں یہ الفاظ ہیں، من اصابت فاقہ، جس آدمی کو فاقہ پہنچے وہ لوگوں پر اس کو ظاہر کر دے، اس کی ضرورت پوری نہ کی جائے گی، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلدی فائدہ پہنچا دے۔ تو دیکھیے ظاہر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، اِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا أَكْثَرَ أَن نَكْتُبَ بَعْضَهَا، کہنے لگے ہم یہودیوں سے حدیث سنتے ہیں، ہم کو وہ اچھی لگتی ہیں، بس آپ کیا خیال کرتے ہیں ہم ان میں سے بعض کو لکھ لیں؟ أَمُتَحَوِّقُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَحَوَّقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، کیا تم حیران ہو جس طرح یہود و نصارہ حیران ہیں؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، میں تمہارے پاس روشن صاف شریعت لے کر آیا ہوں، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو لائق نہ تھی ان کو مگر